إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہم کو، آپ کو، ہم سب کو، سارے مردوں اور عورتوں کو، بلکہ سارے جناتوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. یہ کنسیپٹ، یہ نقطہ نظر، یہ سوچ جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی ہمارے حالات درست ہو جائیں گے. ہر مسئلے پر، ہر مسئلے کی تفصیل پر، ہر مسئلے کا ڈیٹیل بتانا جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ جب تک ذہن میں نہیں رہتا، یا یہ بنیادی مسئلہ جب تک ذہن میں نہیں رہتا، تفصیلات اتنی مفید نہیں ہوتی. ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہماری ظاہری اور باطنی ساری چیزیں، سارے اعمال، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. سب اللہ کی رضا کے لیے. جب اللہ کی رضا کے لیے آدمی کام کرتا ہے تو اس کا اپنے نفس کو راضی کرنے نہ کرنے کا، یا اس کے راضی ہونے نہ ہونے کا مسئلہ نہیں رہتا. بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ دل ہمارا راضی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. بہت سارے موڑ ایسے آتے ہیں جہاں ہمارا دل کچھ اور کہتا ہے، شریعت کچھ اور کہتی ہے. لیکن جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم شریعت کے تابع ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے ہیں، اس کے حکم کی فرمانبرداری ہم پر لازم ہے، اپنے آپ کو منانا، اپنے دل کو منانا لازم ہے. چھوٹی سی مثال دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جتنی اولاد ہوتی تھی پیدا، اس میں جو بیٹے پیدا ہوتے تھے وہ مر جاتے تھے. یعنی اولاد نرینہ بچتی نہیں تھی، ان کی وفات ہو جاتی تھی. ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی 2 سال کے اندر وفات پا گئے، آپ کے بیٹے ابراہیم. لیکن دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی جدائی پر دکھی ہوں لیکن اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں. قدم قدم پر ایسا موڑ آتا ہے. آپ دیکھیے ام سلیم کے گھر میں بیٹا مر گیا، شوہر عشاء کی نماز میں گیا ہوا ہے، اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے آ گیا گھر میں. بیوی کا دل دیکھیے، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا دل. ایک ماں کا دل دیکھیے،
بیٹا مر گیا ہے، گھر میں بیمار تھا پہلے سے، شوہر اپنے ساتھ اور کچھ ساتھیوں کو لے آیا عشاء کی نماز کے بعد، پوچھتا ہے شوہر، حضرت ابو طلحہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے کا حال کیا ہے؟ تو بیوی کہتی ہے بہت بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ یعنی دنیاوی، ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی مشکلات سے نکل کر کے وہ آخرت کی راحت میں چلا گیا، اس معنی میں انہوں نے کہا بہتر ہے۔ اور آپ دیکھیے اس ماں کا دل اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر راضی رہنے کا، جو کچھ ماں حضر تھا گھر میں کھلا بھی دیا اپنے شوہر کے ساتھیوں کو۔ اس کے بعد رات میں انہوں نے بتایا، کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کی امانت کسی کے پاس ہو اور وہ امانت والا اپنی امانت مانگے جہاں اس نے امانت رکھی ہے جس کے پاس، پھر وہ ناپسند کرے لوٹانا، تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں بات تو صحیح نہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ جس کی امانت ہے وہ مانگتا ہے تو لوٹانا ضروری ہے، بخوشی لوٹانا چاہیے۔ تو یہ ماحول بنا کے، یہ بیک گراؤنڈ بنا کر کے کہتی ہیں کہ وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے کی شکل میں دی تھی، اس نے خالی یہ واقعات نہیں ہیں، یہ سبق ہیں، حقیقت میں یہ سبق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بندہ راضی ہو، اور راضی اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہو کہ ہماری موت، زندگی، ہماری صحت، ہماری بیماری، ہمارے ہر طرح کی اونچ نیچ، غریبی، امیری، یہ سب اللہ کے فیصلے سے ہیں، اور اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ یہ سب عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے۔ بندہ جب اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے تو اسے لوگوں کی رضامندی اور ناراضگی ناجائز ڈھنگ سے اگر ہوتی ہو تو اسے پرواہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی ناراض ہوتا ہے کسی شرعی وجہ سے، تو جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو فکر کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ بلا وجہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہو تو اس کی ناراضگی کو رضامندی میں بدلنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے مسائل کو، اپنی مشکلات کو اللہ کے لیے حل کرنا چاہیے۔ کہیں بڑا ہے تو چھوٹا بن جائے اللہ کے لیے، کہیں اپنا حق بنتا ہے تو چھوڑ دے اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کی رضامندی کا فکر مند آدمی کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذہن رکھنے والا کر سکتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے سماج ہمارا اپنا کیسا ہے، ہم آپ کیسے ہیں، ہمارا دل جس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، ہم نہیں راضی ہیں تو نہیں راضی ہیں، ہمیں اطمینان نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنی رضا کو کچلو، آپ اپنے نفس کو کچلو، اپنا دل جو کہے وہ اپنے دل، اپنی خواہشات اور اپنے من کو، مرضی کو شریعت کے تابع کرو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس غالب ہے، نفس کی حکومت ہے۔ حکومت دل و دماغ پر اللہ کی ہونی چاہیے، اور دل و دماغ ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے راضی ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیے انسان ہیں، ہم بشر ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بہت سارے موقعوں پر اپنے جذبات میں کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن ایمان ہمیں بیدار کرتا ہے، ایمان ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ جب ہمارے قدم ادھر ادھر لڑکھڑانے لگتے ہیں، بہکنے لگتے ہیں، تو ایمان ہمیں کنٹرول کر دیتا ہے۔ بشر ہیں، شیطان لگا ہوا ہے، رات دن ہمارے قدم کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے الگ غلط راستے پر ڈال دینا چاہتا ہے، لیکن جب ایمان اندر سے ہمیں کچوکا دیتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے، ایمان یاد دلاتا ہے، عہد یاد دلاتا ہے، اللہ کے بندے ہو، بندگی کا تقاضا جب یاد دلاتا ہے ہمارا اندر کا ضمیر، تو آدمی فوراً رک جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا خلاف ورزی ہونے جا رہی ہے، فوراً چوکنا ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ یاد کرتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے۔ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی تلاش ہونی چاہیے، اللہ کیسے خوش ہوگا، کیسے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اس نے ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں۔
کہاں اللہ خوش ہوتا ہے، کہاں ناراض ہوتا ہے، کہاں اللہ کی ناراضگی ہے، کہاں اللہ کی خوشی ہے۔ مومن ہر وقت اللہ کی خوشی ڈھونڈتا ہے، اس کا دل کبھی نہیں خوش ہوتا، تب بھی اللہ کی خوشی ڈھونڈتا ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی معمولی حادثہ تھا، انسانی تاریخ کا بہت بڑا حادثہ تھا کہ ایک رشتہ دار نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی نے منافقوں کے پروپیگنڈے کا ساتھ دے دیا۔ بشری تقاضا آ گیا، وہ پروپیگنڈے میں آ گئے، بات اصل تک نہیں سمجھ سکے، گہرائی تک نہیں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو مسئلے کو گہرائی تک سمجھنے کے بجائے اوپر اوپر تیرتے ہیں اور اوپر اوپر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، تہمت لگایا عبداللہ ابن ابی نے، اس کے منافق نیٹ ورک نے، اور اسی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی نے بھی وہی زبان کہی۔ لیکن مسئلہ جب آیا، یہ خالہ زاد بھائی کون تھا؟ ان کا خالہ زاد بھائی غریب تھا، کفالت کرتے تھے، گھر خرچ چلاتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ آپ تاجر تھے، آپ مالدار تھے، گھر چلاتے تھے ان کا۔ لیکن اب دیکھیے، ایک شخص نے پروپیگنڈے کا اثر لے کر کے وہی بات کہہ دی جو جھوٹوں نے بنائی اور پھیلائی۔ لیکن اللہ کو ان کی شان کے مطابق یہ چیز پسند نہیں آئی۔ ہر ایک کی ایک شان ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہے، ہم سب برابر نہیں ہیں۔ ہم میں کچھ لوگ ہیں جو خاص ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں میں کچھ کا درجہ بلند ہوتا ہے، کچھ کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے تو ان کی بڑائی کے حساب سے قربانی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تم بڑے ہو تو تمہارا رول بڑا ہونا چاہیے، تم چھوٹا کام نہیں کر سکتے، تم چھوٹی بات نہیں کر سکتے۔ حضرت ابوبکر سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چھوٹی بات ہو گئی کہ خرچ دیتے تھے، اس نے ہمارے ساتھ غلط ویوہار کر دیا تو اب ہم نہیں دیں گے۔ ہماری بیٹی پر تہمت لگا دیا، اب نہیں دیں گے۔ حرم رسول پر، امت کی ماں پر تہمت لگا دیا، اب ہم خرچہ نہیں دیں گے۔ خرچہ دینے کا تعلق اس سے نہیں تھا، خرچہ دینے کا تعلق غریبی سے تھا، مفلسی سے تھا، محتاجی سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کہا صدیق کائنات کا مقام اس سے بلند ہے، صدیق کائنات کا مقام بلند ہے، صدیق کائنات کو اپنے خالہ زاد بھائی کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اللہ کے نبی نے بلایا، کہا تمہارے تعلق سے قرآن میں ایک آیت اتری، اللہ نے وہی بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے ابو بکر کیا تمہیں اللہ کی بخشش نہیں چاہیے اس کے بدلے میں کہ تم ایک اپنے رشتہ دار کی غلطی کو معاف کر دو اور اس کی غربت کے ناطے تم جو اس کا خرچ چلاتے تھے چلاؤ۔ آپ سوچئے، ہمارے ساتھ اگر کوئی ساتھی ہو، کوئی نیٹ ورک کا ہو، کوئی تعلقات والا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی چھوٹا بڑا ہو، اس طرح کی جھوٹی حرکت تہمت کی کر جائے تو کیا ہم کبھی معاف کر سکتے ہیں؟ نہیں معاف کر سکتے۔ ہمارا عام حال، عام تجربہ ہمارا آپ کا یہی ہے کہ ہم نہیں معاف کر سکتے۔ لیکن جس کو اللہ کی رضا اور اس کی معافی کی تلاش ہوتی ہے تو اس لیے معاف کرتا ہے کہ اللہ کو اس کی معافی کی تلاش ہے، اس کی مرضی اور مغفرت کی تلاش ہے۔ حضرت ابوبکر اسی مجلس میں کہتے ہیں، میں نے معاف کر دیا یا رسول اللہ مصطح ابن اساسہ کو، اور میں ایسے ہی اس کی کفالت کروں گا جیسے تہمت لگانے سے پہلے کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں سے بڑی قربانیاں چاہتا ہے، بڑی قربانیاں۔ یہی حضرت ابوبکر ہیں۔ ایک شخص آیا، برا بھلا کہنے لگا، برا بھلا ایک بار کہا، دو بار کہا، تیسری بار کہا، مجلس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں۔ آپ سوچئے، ایسے ہو ویسے ہو، یعنی ایک طرح سے بد کلامی کیا اس شخص نے۔ تیسری بار جب بد کلامی کیا تو حضرت ابوبکر نے جواب دے دیا۔ پیارے نبی اٹھ گئے مجلس سے، پیارے نبی مجلس سے اٹھ گئے مسکراتے ہوئے۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے، ابھی تک تو یہ شخص اتنا کچھ کہتا گیا، آپ بیٹھے تھے، آپ سن رہے تھے، اور میں نے جب جواب دیا تو آپ اٹھ گئے مجلس سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابوبکر
تمہارا مقام بہت بلند ہے. تمہیں جب کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا تو اس کا جواب اللہ کی طرف سے فرشتہ دے رہا تھا کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، ابو بکر تو بہت بلند ہے، تمہاری تہمتوں سے، تمہاری بد کلامیوں سے، تمہارے الزامات سے بہت بلند ہے ابو بکر. تمہاری طرف سے ڈیفنس اور دفاع فرشتہ اللہ کا کر رہا تھا. اور جب تم نے جواب دے دیا تو تم دونوں کے بیچ میں شیطان آ گیا کہ اب اس کو اور بھڑکا دو، اس مسئلے کو اور بھڑکا دو. تو جہاں بڑے ہوتے ہیں، جہاں دردمند اور لالچی لوگ ہوتے ہیں، وہاں اس بات کی فکر کرتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا مقام بلند ہے. ہم ایمان والے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمارے درجے بلند ہیں، ہمارے درجے بلند ہوں. کبھی یہ سوچتے ہیں ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی نسبتوں پر زندہ ہیں، تو ہم سے موقع بموقع قدم قدم پر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور عدم مرضی کا مسئلہ آئے تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ راضی کس میں، اللہ راضی کس میں ہے. اللہ کی جنت اور اللہ کی مرضی کوئی سستا سودا نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت مہنگا سودا ہے، بہت مہنگا. اس میں جان اور مال کی ساری قربانیوں کی حیثیت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. اللہ کی مرضی مل جائے، ہماری جان کی کیا قیمت ہے، ہمارے مال کی کیا قیمت ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، رحم کر دے، تو وہ جذبہ اور وہ فکر ہونی چاہیے، اس کی تلاش ہونی چاہیے. جب مومن اس کی تلاش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا. وہ لے نہیں سکتا. کیا جنت خریدی جا سکتی ہے اپنی جان دے کر کے؟ جنت خریدی جا سکتی ہے اپنا مال دے کر کے؟ اللہ کی رحمت آئے گی، ہمارے جذبات اور عمل آئیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اللہ تعالیٰ کی جنت کی فکر بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ڈھونڈنا چاہیے. اللہ راضی کس میں ہے؟ ہم اتنی بڑی تعداد میں مثال کے طور پر آج یہاں اللہ کے گھر میں ہیں. ہم میں ہر آدمی سوچے، اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے سوچے، کیا کسی کو معاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے؟ کیا کسی کی غلطی کو، کسی کی زیادتی کو اس لیے نظر انداز کر دیتا ہے جانے دو، کہیں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہوں حق، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. میرے حق سے دستبردار ہونے سے، میرے کسی منصب سے دستبردار ہونے سے اگر مسئلوں کا حل نکلتا ہو تو میں ہٹ جاتا ہوں. اللہ راضی ہو جائے، مجھے انتشار اور خلفشار نہیں قبول ہے. یہ ایسا کتنا سوچنے والے ہم میں ہیں. یہ میں اپنے آپ کو بھی اس کی نصیحت کا محتاج سمجھتا ہوں. آپ سب کو نصیحت اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے، وصیت اور نصیحت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے. ہم اب دہرائیں، آپ دہراؤ، آپ اس کو بیان کرو، آپ تذکیر اور نصیحت کرو، ہم کریں، لیکن ہے اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت. پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، آپ فرماتے ہیں میں اس کے لیے بیچ جنت میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس طرح راضی ہوتا ہے میرے بھائیوں. لیکن جھگڑوں کو توڑ دینا، جھگڑوں میں نفسانیت کا داخل ہو جانا، جھگڑوں میں اپنے نفس اور اپنے من کی باتیں آ جانا، وہاں انانیتوں کا آ جانا. جہاں انانیت آتی ہے وہاں شیطان پورے اپنے سارے جال و مال کے ساتھ آ کر کے مسئلے کو اور تباہ کرتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ایک مومن، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ بہت بلند ہے. ہم میں جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں اللہ کے فضل سے، اور وہ منتخب ہیں اللہ کے فضل سے. دین میں اللہ نے چنا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چنا، کسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے چنا، کسی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عام لوگوں سے بڑا بنایا. جن لوگوں کو اللہ نے بڑا بنایا ان کی نگاہ بلند ہوتی ہے، ان کا مقصد بلند ہوتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں کبھی نہیں الجھتے، وہ بڑے بڑے ٹارگیٹ کی بات اپنے لیے، امت کے لیے، جماعت اور قوم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے سوچتے ہیں. وہ دنیا کی بھلائی کی بات سوچتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بڑے بڑے مقصدوں سے دستبردار نہیں ہوتے. آپ دیکھیے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے. قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رسول جو تمہیں میں سے آیا ہے یہ تمہارے اپنے کا ہے، تمہارا اپنا ہے، تمہارے اپنے بیچ میں ہے، بیچ سے آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس مسئلے میں تم کو پریشانی ہوتی ہے، جہاں جہاں تم پریشان ہوتے ہو وہاں یہ رسول بے چین ہو جاتا ہے۔ تمہارا بڑا لالچی ہے، تمہارے لیے بڑا لالچی ہے۔ یہ کفار سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطب ہے کہ اے اہل کفر، تمہارے لیے یہ رسول بڑا لالچی ہے کہ تم گمراہ ہو ہدایت پر آ جاتے، تم کفر کرتے ہو ایمان قبول کر لیتے، تم میری رسالت کے منکر ہو میری رسالت کا اقرار کر لیتے، تم حق اور سچائی قبول کر لیتے، ایک اللہ کی بندگی پر آ جاتے، اپنے ہاتھوں سے معبود بناتے ہو اور معلوم نہیں انیک معبودوں کی تم بندگی کرتے ہو۔ اتنا لالچی ہے رسول تمہارا، تمہارے دین کے لیے لالچی ہے، تمہاری دنیا کے لیے بھی۔ یہ رسول دیکھو کیا کیا کہتا ہے تم سے۔ رسول کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ کی خالص اللہ کی بندگی کے عقیدے پر آ جاؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی۔ اتنا لالچی ہے یہ۔ کبھی ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم میں جو کہیں بہک گیا ہو، ہم میں جو کہیں بگڑ گیا ہو، ہم میں جو کہیں صحیح راہ سے بھٹک گیا ہو، ہمارا کلمہ پڑھنے والا بھائی ہو صحیح عقیدے سے ہٹ گیا ہو، صحیح طریقے سے ہٹ گیا ہو، کبھی ہم اتنا فکر کرتے ہیں کہ کاش یہ صحیح عقیدے پہ آتا، کاش یہ مسلک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا۔ کبھی فکر اس انداز کی کرتے ہیں ہمارا رسول جو اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، جن کا طریقہ ہمارے لیے راہ عمل ہے اور جن کے طریقے پر نجات ہے ہمارے رسول کی عادت صفت اللہ بیان کرتا ہے، یہ تو تڑپتا ہے کفار کی گمراہی پر کہ کاش یہ ہدایت پر آ جاتے۔ آپ سوچئے سوچ کتنی بلند ہے۔ وہ بلند سوچ کا نتیجہ تھا کہ جب آپ کو احد میں مارا گیا، میدان احد میں، اور آپ کو جب طائف میں اوباش نوجوان گنڈوں نے مارا، وہاں کے بڑوں نے للکار دیا، آپ کو اتنا زخمی کیا کہ آپ گر گئے ایک نخلستان میں، ایک باغ میں، اور پورا جسم خون سے لہولہان اور پاؤں جوتے خون سے بھر گئے۔ اتنی حالت تھی، آپ سوچئے کسی کو پتھر سے مار کر کے زخمی کیا گیا ہو اور وہ ڈھیر ہو جائے تو حالت کیا ہوگی۔ اس کے باوجود بھی رسول کا مقصد دیکھیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں، جو لوگ بڑے مقام کے ہوتے ہیں، ان کا مقصد، ان کی نظر بہت بلند ہوتی ہے، وہ مقصد پر نظر رکھتے ہیں۔ بڑا مقصد کیسے ہمیں حاصل ہوگا؟ اللہ کے نبی کے پاس فرشتہ آ گیا، پہاڑ کے فرشتے آ گئے، اللہ کے حکم سے آپ کی مرضی پوچھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کو، ان آپ کے دشمنوں کو، ان پتھر برسانے والوں کو ان کی پوری قوم کے ساتھ پھسل دیا جائے، کچل دیا جائے، پیس دیا جائے، دو پہاڑوں کے بیچ میں انہیں دونوں پہاڑ ملا دیے جائے، اس کے بیچ میں ختم ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، مجھے نہیں جانتے۔ کتنے لوگ حقیقتوں سے غافل ہوتے ہیں، ہم غلط فہمیوں پر بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ نبی ہمارا کہتا ہے پتھر مارنے والوں کے اور ان کے سرداروں اور ان کی قوم کے بارے میں اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں راہ دکھا دے صحیح، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں ان کے لیے ضمانت لے کے آیا ہوں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی۔ یہ ایک اللہ کی بندگی کا عقیدہ، یہ ضمانت ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، اور وہ بھی رسول لے کر کے آیا ہے، رسول موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس سے راضی نہیں ہوں، ایک بول ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ کسی نے کس بیک گراؤنڈ میں کہہ دیا، کیا سمجھ کے کہہ دیا، غلط فہمی میں مبتلا ہے، صحیح صورتحال اس کے سامنے نہیں آئی، صحیح صورتحال کو آدمی جانتا بھی نہیں ہے، بس کہہ دیا جو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نہیں ایمان لائے تو ہو سکتا ہے ان کی جنریشن ایمان لے آئے، ان کی اولاد ایمان لے آئے۔ طائف کو اگر کچل دیا گیا ہوتا، طائف کی ساری بستی کو ختم کر دیا ہوتا، تو یہ مقصد جو آپ کے سامنے
تھا اور جو نظر تھی آپ کی، یہ آج ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ یہ اتنا بڑا مقصد ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا مقصد بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا والا آدمی، آپ دیکھیں اللہ کی رضا کا ڈھونڈنے والا آدمی کیسا ہوتا ہے، بہت عجیب ہوتا ہے وہ۔ اللہ کی رضا کا ڈھونڈنے والا آدمی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بہت عجیب ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے اس سے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے بندہ پورے طور پر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ راضی کر لوں۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی ان کے کسی نواسے یا نواسی کی حالت بہت خراب ہے، بالکل آخری حالت ہے۔ آپ پہنچے، دیکھا بہت حالت خراب ہے، موت ہو گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَا قَضَىٰ وَلَهُ مَا آتَىٰ، جو لے لیا وہ اللہ کا تھا اور جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کون کہہ پائے گا، کون کہہ پائے گا دل کو مضبوط کر کے، نواسا ہے، بیٹی ہے، ہاں بیٹی کی اولاد ہے، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ صحیح عقیدے کی نمائندگی ہو رہی ہے، اللہ کا ہے، اللہ کا بیٹا تھا، بیٹی تھی، لے لیا، اور جتنا کچھ ہم ہیں باقی ہمارے پاس ہے وہ بھی سب اللہ کا ہے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے تو ایمان نہیں بچا پاتا، غریب ہوتا ہے تو غریبی میں ایمان نہیں بچا پاتا، امیر ہوا تو کسی کو سمجھتا نہیں ہے، عام طور پر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے۔ الا من رحم ربک، جن کا ذہن اور جن کا دل اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق ہے تو بڑے سے بڑا ہو کر کے بھی وہ اللہ کا فرما بردار رہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے امیر تھے، بہت امیر تھے۔ ان کی موت جب ہوئی تو ان کی وراثت میں سونے کلہاڑی سے کاٹ کر کے وارثوں میں بانٹے گئے، وراثت میں، اتنے بڑے تاجر تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ جب کسریٰ اور قیصر کی حکومتیں فتح ہو جائیں گی، ایران، روم، اور یہ سب تمہارے قدموں میں آ جائیں گے تو تم کیسے رہو گے؟ تو کہتے ہیں ایسے ہی رہیں گے اللہ کے فرما بردار، ایسے ہی رہیں گے جیسے آج ہیں، حکومتیں بھی اللہ تعالیٰ دے دے تب بھی اب ایسے ہی رہیں گے۔ ایک دن افطار پہ بیٹھے تھے، یاد آ گئی بات غزوہ احد کی کہ وہاں شہید ہوئے مصعب بن عمیر، شہید ہوئے امیر حمزہ، ان کو کفن دینے تک کے لیے کپڑے نہیں تھے، اتنا کپڑا نہیں تھا کہ سر سے پاؤں تک کفن پہنایا جا سکے۔ اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھے تو آپ نے فرمایا سر کی طرف سے کفن کھینچ دو، پیر کی طرف جتنا کھلا رہتا ہے گھاس ڈال دو۔ سوچ کر کے افطار کے وقت یہ کہتے ہوئے رونے لگے کہ اے اللہ ابو بکر کو تو نے کتنا مال دیا ہے، کتنا مال دے دیا، وہ ہمارے بھائی اتنی بڑی قربانیوں کے ساتھ اسلام کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گئے تو کفن بھی میسر نہیں تھا۔ کہیں اے اللہ تو آخرت کے بدلے میں دنیا تو نہیں دے دیا مجھے، آخرت کے بدلے میں دنیا نہیں چاہیے، آخرت چلی جائے دنیا نہیں چاہیے۔ مومن آخرت کے بدلے میں دنیا نہیں چاہتا، دنیا دے کر کے آخرت چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کے جان و مال تو جنت کے بدلے ہے، اللہ کی رحمت ہوگی، اور بندہ جب جان و مال اللہ کی مرضی کے لیے لگائے گا تو اللہ تعالی جنت دے گا۔ لیکن جنت چلی جائے دنیا کے لیے، جذبات کے لیے، انانیتوں کے لیے، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اسی لیے جو لوگ نیک تھے ان کو کیا فکر تھی، قرآن اترا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ایک صحابی تھے کہنے لگے کہ یہ میرا باغ یہ سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے، تو دے دیا، کہا اللہ کی راہ میں۔ گھر پہنچے، بیوی کو بتایا، کہا اب جو کچھ ہمارا باغ میں ہے یہ چھوڑ دو، یہ باغ میں نے اس آیت کے اترنے کے بعد صدقہ کر دیا۔ تو کہتی ہیں بہت اچھی تجارت آپ نے کر دی، بہت کامیاب سودا آپ نے کر لیا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ایسا کر لیا۔ آپ بتاؤ کون ایسا بول پائے گا؟ جن کا ایمان کمزور ہو، جن کا نقطۂ نظر کمزور ہو، جن کو اللہ کی رضا اور جنت کی لالچ نہ ہو، نہیں کر پائے گا آدمی۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں نے سنا، لوگ بیان کر رہے ہیں،
اس شخص کے پاس جو کوئی مانگنے والا چلا جاتا، اپنی غرض اپنی ضرورت بیان کرتا، تو کہتا وہ شخص مجھے چن کر کے آپ آئے مجھ سے مانگنے کے لیے، جزاک اللہ خیرا. کیا کہتا وہ آدمی؟ جزاک اللہ خیرا. اور شکریہ ادا کرتا وہ آدمی، میرے پاس آئے کچھ مانگنے کے لیے اپنی ضرورت پر، اور مجھے تو نے موقع دے دیا کہ میں تجھے کچھ دے کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں رضامندی حاصل کر لوں. ایسا نقطۂ نظر کس کا ہوتا ہے؟ وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ وجہ اس لیے، ایسا میں اس لیے کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے کوئی مسئلہ لے کے، اور مجھے اللہ نے چنا ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں. تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے ہاتھ کا جو صدقہ ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سایہ بن جائے گا. اس سے اللہ کا سایہ ملے گا، اس سے عرش کا سایہ ملے گا. کہتے ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کے لیے تو مجھ سے کوئی لینے آ جاتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں. آپ سوچئے یہ کون سوچ سکتا ہے جس کا مقصد بلند ہو؟ وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی نے واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص رات میں نکلا، ایک تھیلی لے کر کے، کہا دے دوں کہیں رات میں کسی ضرورت مند کو. کبھی ضرورت مند دن میں نہ آئے، رات میں مل جائے، دے دیا. لمبا واقعہ ہے. اس کے بعد بتایا لوگوں نے، کہا رے آپ نے کسی بیسوا کو دے دیا، کسی چور کو دے دیا، کسی مالدار کو دے دیا. تو کہتے ہیں دیکھیں جس کی نظر بلند ہوتی ہے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے بدکاری کرنے والی عورت مجبوراً کرتی ہو، میری تھیلی اس کے کام آ جائے اور برائی چھوڑ دے. ہو سکتا ہے چوری کرنے والا مجبوراً کرتا ہو، مجھ سے مال ملا ہے چوری چھوڑ دے. ہو سکتا ہے دولت مند جس نے لے لیا میری تھیلی مجبوری بتا کر کے، ہو سکتا ہے اس کا اندر کا ضمیر اسے کہے کہ ایک امیر آدمی دیتا ہے دولت مند، اور تم دولت مند ہو کر کے لینے والے بن گئے. اس کا اندر سے اسے جھجوڑے کہ تم کیوں نہیں دینے والے بن جاتے. جس کا مقصد بلند ہوتا ہے میرے بھائیوں ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے. رب العالمین ہم سب کو فکر مند بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں اپنا بندہ بن کر کے جینے کی توفیق دے. نفس کی خواہشات کی غلامی اور بندگی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. رب العالمین ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق دے، اپنے علماء کا مقام پہچاننے کی توفیق دے. اور جو لوگ چھوٹے ہیں ہمارے بیچ میں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شفقت کی توفیق دے. اور جب تک ہم اے اللہ زندہ رہیں، تیری فرما برداری اور تیرے رسول کی راہ پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو. رب العالمین جو ہمارے کمزور بھائی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو تو آسان فرما دے، اور مسلمانوں کے حالات کو تو بہتر بنا دے. ملک میں مختلف قسم کے حادثات، حالات، مسائل ہیں. اے اللہ تعالیٰ جہاں بھی لوگ جس طرح کے آسمانی انسانی مشکلات میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ تو انہیں اپنی رحمت خاص سے نجات دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.